السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ آج کی ہماری گفتگو جامن کے فوائد کے متعلق ہے۔ جامن کو کھانے کے مختلف طریقے ہیں اور یہ سیاہ رنگ کا جو ایک پھل ہے اس کے اندر بے شمار فوائد اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، حتیٰ کہ صرف جامن کے اندر نہیں، جامن کے درخت کے جتنے بھی اجزاء ہیں تمام اجزاء فوائد کے خزانے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر جامن کی لکڑی کو جلا دیا جائے تو اس کا کوئلہ بھی طبی لحاظ سے بہت کارآمد ہے۔ اب اس کے فوائد کی طرف ہم آتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو جگر کے لیے، ازدواجی زندگی کے لیے، احتلام کے لیے، نکسیر کے لیے، حیض کے لیے، ان کے لیے کیسے استعمال کرنے ہیں اور کس چیز کو استعمال کرنا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے جگر کی طرف، کہ اگر کسی کا جگر خون نہیں بنا رہا، جگر ضعف ہے، جگر صحیح کام نہیں کر رہا، تو وہ جامن کا پھل لے لے اور اس کو ایک ڈبے میں ڈال کر اس کے اندر تھوڑا سا نمک، اور جتنا نمک ڈالا ہے اس سے 3 گنا چینی یا شکر ڈال دے، اور اس کو اچھی طرح اس کو ہلا کر اتنا ہلائے کہ نرم ہو جائیں، اس کی گٹھلیاں الگ ہو جائیں، تو اس کو کھائے۔ گودا جو ہے وہ کھاتا رہے، گٹھلیاں جو ہے وہ ساتھ رکھتا رہے، کیونکہ اس کی گٹھلی بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہ روزانہ اگر 1 پاؤ کے حساب سے یہ کھائے، 20 دن سے 1 ماہ تک کھائے، تو اس کا جگر ضعف ختم ہو جائے گا اور حیران کن طور پر اس کے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ نمبر 2، ازدواجی زندگی میں کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جامن کی گٹھلی خشک کر لے۔ خشک کرنے کے بعد جامن کی گٹھلی کا اوپر والا چھلکا اتار دے، اور باقی جو اس کا مغز ہے وہ مغز جو ہے اس کو یہ ایسا کریں کہ پیس کے اپنے پاس رکھ لیں، اور استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 4 گرام یہ پاؤڈر جو آپ نے بنایا ہے پیس کے جامن کی گٹھلی کا، 4 گرام صبح خالی پیٹ اور 4 گرام عصر کے وقت 1 گلاس دودھ کے ساتھ نوش کریں، اور حیران کن طور پر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو مطمئن طور پر اطمینان کے ساتھ گزاریں۔ نمبر 3، احتلام کی کثرت۔ کسی کو احتلام کی کثرت ہوتی ہے یا عورتوں کو لیکوریا ہوتا ہے، ان دونوں کے لیے لیکوریا ہوتا ہے یا احتلام کی کثرت ہوتی ہے یا جریان منی ہوتی ہے، تو یا مثانے کی کوئی بھی کمزوری، بار بار پیشاب آنا، تو اس کے لیے یہی پاؤڈر جو آپ نے گٹھلی کا بنایا ہے، یہ صبح 1 چمچ، یہ ٹی سپون 1 ٹی سپون صبح 1 چمچ، اور عصر کے وقت 1 چمچ، یعنی خالی پیٹ، صبح بھی خالی پیٹ ہوتا ہے، عصر کے وقت بھی تقریباً خالی پیٹ ہوتا ہے، شام کا کھانا کھانا ہوتا ہے، دوپہر کا کھائے ہوئے 4-5 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، تو صبح اور عصر کے وقت 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون جو چائے والا چمچ ہوتا ہے وہ آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کر لینا ہے، اور اس سے انشاءاللہ یہ امراض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 3، دانتوں کے کیڑے۔ دانتوں کے کیڑوں کے لیے آپ ایسا کریں کہ جامن کو چھیل لیں، اور اس کا جو گودا ہے گٹھلی کو ایک طرف کر دیں، جو گودا ہے اس کا آپ جوس بنائیں، اور اس جوس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر لیں اور تھوڑی سی شکر یا چینی شامل کر لیں، اس کو میٹھا کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ کلیاں کریں، کلی کر کے وہی جوس پی لیں، یعنی 1 گلاس پئیں تو اس کو کلی کر کے پئیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتہ کریں تو دانتوں کے جو امراض ہیں، مسوڑے کمزور ہیں، دانتوں میں کیڑے ہیں، دانتوں کے اور امراض ہیں، اس سے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے دانت صاف بھی خود بخود ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، آواز بیٹھ جانا، گلا بیٹھ جانا۔ کسی کا گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز بھرا جاتی ہے، جیسے خصوصاً ہمارے قراء حضرات، علماء حضرات، یا جو وکلاء حضرات جن کا کام ہی بولنے والا ہے، ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے یا گلے میں خراش ہو جاتی ہے، تو اسی گٹھلی کا پاؤڈر 1 چمچ اور 3 چمچ شہد میں مکس کر کے رکھ لیں، اور آپ صبح دوپہر شام آدھا چمچ چاول والا لے کر اس کو چوسیں۔
تو اس کے لعاب اندر جو ہے وہ گزارتے رہیں، اور پھر جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح صبح، دوپہر، شام آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہی آپ کے جو یہ آواز کا معاملہ ہے یا گلے کا جو خراش کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، حیض کی کثرت۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کو حیض بہت زیادہ آتا ہے، ایام بہت زیادہ آتے ہیں، پیریڈ بہت زیادہ آتے ہیں، تو یہی جامن کی گٹھلی اور جامن کے پتے ہم وزن لے لینے ہیں۔ جتنی جامن کی گٹھلی آپ کے پاس ہے اتنی ہی جامن کے پتے، اس کو سائے میں خشک کرنا ہے، خشک کر لیں۔ جامن کی گٹھلی بے شک آپ سورج میں خشک کر لیں، دھوپ میں خشک کر لیں، لیکن جامن کے پتے جو ہے نا وہ سائے میں خشک کر لیں، ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ اب ایسا کریں کہ آدھا ٹی سپون صبح اور آدھا ٹی سپون شام کو آپ ایک پاؤ دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، انشاءاللہ اس سے یہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے گٹھلی اور پتے کا پاؤڈر یہ جو آپ نے بنایا ہے، اس کو آپ ایک چمچ یہ لیں، 1 ٹی سپون یہ لے لیں، اور 2 ٹیبل سپون، بڑا جو چمچ ہوتا ہے وہ 2 ٹیبل سپون دودھ لے کر اس کے اندر یہ پاؤڈر مکس کر کے اس کو رات کو لگا لیں اور صبح اس کو دھو دیں۔ اب دیکھیں آپ کا چہرہ جو ہے وہ چمک اٹھے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جامن کی چھال کا جو شاندہ، جامن کی جو چھال ہوتی ہے، جو اس کے تنے کے اوپر جو چھال ہوتی ہے، اس کا جو شاندہ پینے سے دمے کے جو مریض ہیں ان کے سانس یا سانس کا کوئی بھی پرابلم ہو، سانس کا کوئی پرابلم ہے، اس کے لیے آپ یہ پئیں گے جو شاندہ صبح و شام، تو آپ کے سانس میں آسانی ہو جائے گی، دمے والوں کو بھی اس سانس جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ جامن کا سرکہ، جامن کا سرکہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جامن کا سرکہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جامن جو ہے ان کو آپ اچھی طرح میش کر دیں ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھ صاف کر لیں یا ہاتھوں کے اوپر گلوز چڑھا لیں، ان کو اچھی طرح میش کر کے مٹی کے مٹکے میں ڈال کر 2 ماہ اس کو دھوپ لگوائیں، 2 ماہ دھوپ پہ رکھیں، اور اس کے بعد اس کا جو جوس بن چکا ہوگا وہ جوس آپ اس کو کسی کے اندر چھان لیں، چھان کے وہ جوس آپ محفوظ کر لیں، وہی سرکہ ہے۔ جامن کا جو سرکہ ہے یہ شوگر کے لیے، معدے کے اکثر امراض کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام آپ نے آدھا کپ پانی لینا ہے اور اس کے اندر 2 چمچ ڈال کے یہ پی لینا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر بھی 1 ٹی سپون ہو تو اور ہی دوبالا ہو جائے گا کام، اور اس سے جو ہے یہ جلدی افاقہ ہو جائے گا، شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ انسولین کو قدرتی طور پر پیدا کرتا ہے، تو اس کے استعمال کریں۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں۔ کوئی اچھی ویڈیو آپ کو لگے تو کمنٹس بار میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔